الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والائه أجمعين أما بعد. چلیے واٹس ایپ والوں کو آواز آ رہی ہے؟ کوئی ایک نمبر بتائے گا؟ جی ٹھیک ہو گیا. زوم پر بھی آواز آ رہی ہے جی؟ جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز. جی بارک اللہ فیکم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ایک آزاد ملک کے اندر ایک آزاد حیثیت سے سانس لے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد ریاست کے اندر رکھا ہوا ہے. آج یہ مغرب کی نماز سے تھوڑا سا بعد ایک چھوٹا سا کلپ کسی نے بھیجا، کسی فلسطینی کے ساتھ ایک پاکستانی نیوز اینکر لڑکی کی ایک پوڈ کاسٹ ویڈیو تھی، جس کا چھوٹا سا کلپ تھا کہ اس میں وہ ایک سوال پوچھتی ہے جس نے بڑی شدید، اس کے جواب نے بڑی شدید تکلیف دی، اور شاید بیان بھی کریں تو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے. کہ وہ اینکر پوچھتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا مدد کی جائے، یا ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. اس نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ اس کی بات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ آپ کو کبھی نہ میسر آئیں. آپ کو اپنے پیاروں کی لاشیں ایسے نہ اٹھانی پڑیں کٹی پھٹی. آپ کو آپ کے سامنے کبھی بھی آپ کے جو عزیز و اقارب ہوں ان کو ذبح ہوتے نہ دیکھنا پڑے. یہ میری خواہش ہے. باقی ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری کر دے. اللہ اکبر. آج کے جو ٹاپک ہے ہمارا، ہم مسجد اقصی کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں معلوماتی لیکچر ہمارے ہیں، ہم تاریخی طور پر اس کی معلومات دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آج مسجد اقصی کی تعمیر کے جو مختلف ادوار ہیں، کب کب تعمیر ہوئی، اس کا ذکر کریں گے. اور یہ ذکر جو ہے یہ ہم اسلامی دور کے شروع ہونے کے بعد سے کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے مسجد اقصی یہاں پر موجود تھی. بلکہ چلیں تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں، اس بات کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں کہ پہلے مسجد اقصی جو ہے وہ کب بنائی گئی ہے اور کب یہ تعمیر ہوئی. تو مسجد اقصی سب سے پہلے کس نے بنائی؟ تو مسجد اقصی کے فضائل کے ضمن میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضحتاً یہ بات فرمائی کہ روئے زمین پر سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی وہ بیت اللہ مسجد حرام تھی، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا. اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد حرام کے بعد سب سے قدیم ترین مسجد، سب سے قدیم سجدہ گاہ یہ مسجد اقصی ہے، مسجد حرام کے بعد. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر 500 نماز پڑھنے کی کا اجر ملتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی ہے کہ اللہ جو یہاں پر نماز ادا کرے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دینا. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کو سلیمان علیہ السلام نے تسلیم کیا. اور پھر ہمارے علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر میں ذکر کیا ہے. تو
سلیمان علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فرق ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہو جبکہ ہم کہتے ہیں کہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا؟ کئی اس میں ڈال سکتے ہیں تفنہ، تو یہ بات معلوم ہے ہونی چاہیے کہ مسجد اقصی کو سلیمان علیہ السلام نے ہی تعمیر کیا ہے، جبکہ ان کے اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا عرصہ تھا۔ تو یہ اس شخص کی بات اس کی جہالت کی وجہ سے ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے تو مسجد اقصی کی محض تجدید کی ہے، تأسیس نہیں کی، بنیاد سے نہیں بنایا، پہلے سے مسجد موجود تھی، اور اس کے جو مؤسس ہیں جس نے انہیں بنیاد سے اٹھایا ہے، یہ یعقوب علیہ السلام، یعقوب بن اسحاق علیہ السلام ہیں، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کی تعمیر کرنے کے 40 سال بعد اس کی بنیاد رکھی۔ اور امام ابن القیم الجوزی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بیان کرنے کے بعد اس روایت کی شرح کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو پھر مسجد اقصی کعبۃ اللہ کے بعد سب سے قدیم مسجد ہے، اور کعبۃ اللہ کے بعد اس کو بنایا گیا ہے 40 سال بعد۔ یہ بات حتمی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد وقت گزرا، مسجد مختلف ادوار میں بنی، مختلف ادوار میں گری، کچھ بھی معاملات ہوئے، لیکن اسلام کے دنیا کے اندر آ جانے کے بعد یہ مسجد سب سے پہلے عہد فاروقی میں بنی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 14 ہجری میں جب بیت المقدس فتح ہوا، انشاءاللہ آگے ہم جب جنگوں کے حالات ذکر کریں گے، اگلے لیکچروں کے اندر ہم جنگوں کے حالات کی طرف آئیں گے، اور آخری 3 دن انشاءاللہ ہم دعاؤں کے بارے میں، جو دعائیں آپ کو یاد کروانی ہیں ان کے پر چلیں گے۔ ابھی تک جو دعائیں ہم کنٹینیوسلی پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو اس سے پہلے یاد ہونی چاہیے۔ تو آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سادہ اور ایک چھوٹا سا مصلی انہوں نے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ کے حکم کے مطابق ایک مصلی ایک لکڑی کے موٹے تنوں کے ساتھ بنا دیا گیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر یہ تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد عہد بنو امیہ آیا، اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے، جس کی حکومت 65 ہجری سے لے کر 86 ہجری تک رہی، اس نے عہد فاروقی میں بنائے گئے مصلی کو، سادہ سے مصلی کو نئے سرے سے تعمیر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شمالی جانب سے ایک قبہ تعمیر کروانے کا حکم دیا، اور اس کی ابھی تعمیر جاری تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک بن مروان نے المصلی الجامع اور القبۃ الصغری کو انتہائی شاندار طریقے سے تعمیر کیا، جنہیں آج بھی اسلامی فن تعمیر کے گوہر نایاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ جو آج بھی ہمیں وہ گولڈن کلر کا مینار نظر آتا ہے نا، گنبد نظر آتا ہے، یہ کس نے تعمیر کروایا ہے؟ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بیٹے نے، ولید بن عبد الملک بن مروان نے۔ پھر تیسری تعمیر عہد بنو عباس کے اندر 137 ہجری میں ہوئی۔ یہ آج ان لوگوں کے شک اور شبہ دور کیے جا رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی تو جو ہے یہ تو جناب یہودیوں کا قبلہ ہے، یہودیوں کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر عباسی خلیفہ 137 ہجری میں ابو جعفر منصور کا جب دور ہوا تو ایک شدید زلزلہ آیا، جس میں مسجد اقصی مصلی الجامع کے مشرقی اور مغربی حصے گر گئے۔ تو ابو جعفر منصور نے مسجد کے دروازوں کو لگے ہوئے سونے اور چاندی کے ٹکڑوں کو نقدی میں تبدیل کروایا، یعنی وہ سونے اور چاندی کے جو دروازوں کے اوپر سامان لگے تھے اس کو نکالا، اس کو بیچا گیا، اور پھر اس سے دوبارہ مسجد تعمیر کروائی گئی۔ لیکن 157 یا 58 ہجری کے اندر پھر زلزلہ آیا، اور اس سے بھی مسجد شدید متاثر ہوئی۔ تو اس کے بعد مہدی جو خلیفہ تھا وہ خود بیت المقدس گیا، اور 163 ہجری تک اس نے مسجد کی تعمیر جو رکی ہوئی تھی اس کی ساری جو 137 ہجری سے 163 ہجری تک کا جو وقت تھا اس نے ساری مسجد کو بہترین انداز میں بنوا دیا۔ پھر چوتھا دور
عہد فاطمی آیا، فاطمی خلفاء آگے۔ 406 ہجری میں جب الحاکم بامر اللہ خلیفہ وقت جو تھا، وہ ایک زبردست اس کے دور میں زلزلہ آیا جس سے مصلی الجامع اور قبۃ الصخرہ کے بہت سارے حصے جو تھے وہ دھڑام سے گر گئے۔ تو پھر 412 ہجری میں الظاہر خلیفہ بنا، اور اس نے اپنے ایک وزیر کو جس کا نام علی بن احمد تھا، مسجد کے گرے ہوئے حصوں کو دوبارہ تعمیر کرنے اور جن دیواروں کے اندر دراڑیں پڑ گئی تھیں ان کی اصلاح کرنے کا حکم دیا۔ اور اس نے تعمیر و اصلاح کا جو کام تھا، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے 2 مشرقی اور 2 مغربی برآمدوں کو گرا کر مسجد کو بھی چھوٹا کر دیا۔ اور پھر 425 میں ایک بار پھر زلزلہ آیا تو متاثرہ حصوں کی پھر تجدید کر دی گئی۔ اس طرح خلیفہ مستنصر باللہ نے بھی 448 ہجری کے اندر مسجد کی شمالی دیوار اور ٹوٹے ہوئے برآمدوں کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ پھر 5واں دور آ گیا صلیبی دور۔ 491 ہجری میں بیت المقدس پر سلجوقیوں کا قبضہ تھا، اور اس وقت صلیبیوں کی فوجیں شام اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر موجود تھیں، اور ادھر فاطمی فوجوں نے سلجوقوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور بیت المقدس کو فاطمیوں نے سلجوقیوں سے چھین لیا، اور اس مارکے کے اندر ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، اور فاطمیوں نے افتخار الدولہ کو بیت المقدس کا گورنر بنا دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو صلیبیوں نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور بلاخر آپ لوگ ذرا رکیے، میں 2 منٹ میں میں لیکچر کو پوسٹ پون کرتا ہوں، ذرا 2 منٹ میں میں آتا ہوں۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ پھر صلیبی دور شروع ہو گیا، پھر صلیبی دور شروع ہوا، اور اس دور کے اندر پھر جب افتخار الدولہ کو بیت المقدس کا گورنر بنا دیا گیا، اور کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ صلیبیوں نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور بلاخر 493 ہجری یعنی 1099 عیسوی میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا گیا، اور افتخار الدولہ اپنے محافظوں سمیت مالی فدیہ دے کر فرار ہو گیا، اور صلیبیوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ صلیبی تقریباً 90 سال تک بیت المقدس پر قابض رہے، اور اس دوران مسلمانوں کا بے دریغ خون بہایا گیا، عزتیں لوٹی گئیں، امن و امان کو تہس نہس کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے مقدس جو مقامات تھے ان کی شدید بے حرمتی کی گئی، اور مسجد اقصی کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا، اور قبۃ الصخرہ کے اوپر صلیب نصب کر دی گئی، اور مسجد اقصی کے برآمدوں میں گھوڑوں کے استبل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اب ذرا سوچیں کہ ان کو پتا تھا یہ مسلمانوں کے لیے مسجد ہے، ان کو پتا تھا یہ عیسائیوں کی عبادت، یہ یہودیوں کی عبادت گاہ نہیں ہے، تو انہوں نے اس مسجد کی بے حرمتی کی۔ پھر ایوبی دور آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ برداشت ان سے نہیں ہوا۔ غیرت مند خون تھا، کرد خون تھا، انہوں نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور جذبہ شہادت سے سرشار اور مسجد اقصی کی مبارک سرزمین پر سجدہ کرنے کے لیے بےتاب یہ مسلمان جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی قیادت کے اندر آگے بڑھے تو پھر 26 رجب 583 کو 583 ہجری، اب یہ دیکھیں کہ 493 ہجری کے اندر بیت المقدس جو ہے یہ صلیبیوں کے قبضے میں گیا، اور 583 ہجری میں بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ فاتحانہ انداز میں مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے، اور مسجد اقصی میں رکھے ہوئے بتوں کو اور قبۃ الصخرہ کے اوپر نصب صلیب کو توڑ دیا، اور مسجد کی اصل جو اسلامی شکل تھی اس کے مطابق بحال کر دیا۔ انشاءاللہ آگے ہم جب جنگوں کا تذکرہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ دور ایوبی کے اندر بھی صلیبی جنگیں کس طرح سے ہوئیں اور مسجد اقصی کس طرح آزاد ہوئی اس کو تفصیلی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر شاندار منبر
جسے نور الدین زنگی نے مسجد اقصی کے لیے بنوایا تھا وہ مسجد اقصی میں لایا گیا، محراب مسجد کے قریب نصب کروا دیا گیا، اور یہ وہی ممبر تھا جسے 1969 میں یہودیوں نے جلا ڈالا۔ پھر ایوبی ہی کے دور میں مسجد اقصی کی اس قدر تعظیم اور آرائش کی گئی کہ یہ مسجد کا حسن یہ کئی سو گنا بڑھ گیا، اور اس کی نشانیاں یہ آج بھی موجود ہیں۔ پھر عہد عثمانی آیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی، عہد عثمانی کے 5 سلطانوں نے مسجد اقصی کی تعظیم اور تعمیر پر خصوصی توجہ دی، اور بیت المقدس کے بیرونی 4 دیواری اور نئے سرے سے تعمیر کی گئی، اور مسجدوں کی کھڑکیوں کے جو اس کے اوپر سے رنگین شیشے لگائے گئے، اس میں خوبصورت قالین بچھائے گئے، چاندی کے شمعدان، وہاں پر چاندی کے دیے لگائے گئے، وہاں چاندی کی شمعیں روشن کرنے کے لیے لگائی گئیں، نئی سبیلیں لگائی گئیں پانی کی، پرانی سبیلوں کی تجدید کی گئی۔ پھر برطانوی دور آ گیا۔ برطانوی دور حکومت میں پہلی جنگ عظیم میں 1914 سے 1918 تک، پہلی جنگ عظیم کے بعد جب بیت المقدس پر حکومت کرنے کا عارضی اختیار برطانیہ کو سونپا گیا تو اس نے مقامات مقدسہ پر نگرانی کا کام فلسطین کے ایک اعلیٰ نگرانی کمیٹی اس کے ذمہ تھا، جس نے 1920 سے لے کر 1948 تک مسجد کی حفاظت کی، اور جہاں جہاں تعمیر اور اصلاح کا سلسلہ ضروری تھا وہاں پر کیا گیا، اور اسے ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ صہیونی دور آ گیا۔ بیٹا اپنے مائک بند کیا کریں ساتھ ہی۔ 1948 عیسوی میں پاکستان بننے کے 1 سال بعد اسرائیل کے معرض وجود میں آنے کے بعد جب قدیم بیت المقدس اور اردن کی تحویل میں آیا تو مسجد اقصی کی تعمیر اور اصلاح کا کام بہت تھوڑا مسلمانوں کی نگرانی میں ہوتا رہا، تھوڑا بہت کرتے رہے، جتنی بھی ان کی ہمت تھی، جتنی بھی ان کی طاقت تھی وہ کرتے رہے۔ پھر 1956 میں اس کے کئی حصوں کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، جس پر 5,25,000 اردنی دینار خرچ ہوئے۔ یہ آج کی اماؤنٹ کے طور پر دیکھا جائے تو یہ اربوں ڈالر میں، یہ لاکھوں ڈالر میں یہ قیمت بنتی ہے۔ پھر 1956 میں کئی سعودی کنٹریکٹرز نے بھی مسجد کی تعمیر اور اصلاح کا کام کیا، اور اس میں اسامہ بن لادن کے والد کی جو کمپنی تھی بن لادن، اس نے بھی کام کیا ہے۔ پھر 1967 میں جو ہی یہودیوں نے پورے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو تعمیر اور مرمت کے کاموں میں ان کی طرف سے پھر رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی گئیں، اور اس پر مزید یہ کہ جو انتہا پسند یہودیوں کی جانب سے مسجد اقصی کے ارد گرد گڑھے اور خندقیں کھودنے کا کام شروع کر دیا گیا، جس کا مقصد کیا تھا کہ مسجد کی دیواریں یہ کچی ہو جائیں اور مسجد اقصی جو ہے یہ گر جائے، یہ مندہم ہو جائے، یہ صفائے ہستی سے مٹ جائے۔ پھر اگست 1969 میں یہودیوں نے مسجد اقصی میں آگ لگا دی، اور اس سے مسجد کو بڑا شدید قسم کا، بڑا ہی زبردست قسم کا نقصان پہنچا۔ ممبر جل کے راکھ ہو گیا، مسجد کا جنوبی حصہ جہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی تعمیر کروایا تھا وہ بھی جل گیا، اور اسی طرح وہ خوبصورت قبہ وہ بھی جل گیا، جس کی سجاوٹ اور تعظیم کے لیے کثیر تعداد میں سرمایہ لگایا گیا تھا، جس پر کئی تاریخی دستاویز خوبصورت انداز میں لکھی گئی تھیں، لیکن یہودیوں کی مکاریوں اور چال بازیوں اور سازشوں کے باوجود مسجد اقصی، مسلمان مسجد اقصی کی تعمیر اور اصلاح کے اور اس کے ساتھ اپنی والہانہ جو عقیدت تھی اس سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے۔
اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کرتے ہی رہے، جانیں دیتے رہے، عزتیں لٹواتے رہے، بچے مرواتے رہے۔ اور انہی اقدامات میں سے ایک المصلی المروانی کی بھی تجدید بھی ہے، جسے انہوں نے 12 دسمبر 1996 میں نمازیوں کے لیے کھولا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ مروانی جو مصلی ہے، جو عبد الملک بن مروان کے دور میں بنایا گیا تھا، مسجد اقصی کے ہی صحن کے اندر واقع ہے۔ یہ پہلے یہودیوں نے بند کر دیا تھا۔ پھر مسجد اقصی کے اندر ہے کیا کیا؟ مسجد اقصی ایک چھوٹی سی مسجد نہیں ہے، اس کا احاطہ بہت وسیع ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں یہ بہت کم لوگوں کو موجود معلوم ہے۔ ہم یہاں پر کچھ چیزیں بیان کریں گے، آپ کے سامنے آئیں گی۔ مسجد اقصی کی حدود میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسجد اقصی صرف ایک جامع مسجد کا نام ہے، جو کہ قبۃ الصخرہ کے جنوب میں واقع ہے، جس میں اب 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ خیال غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد اقصی اس پورے خطے کا نام ہے، جسے چاروں طرف سے ایک دیوار نے گھیر رکھا ہے۔ انشاءاللہ ایک لیکچر کے اندر ہم نے، کیونکہ نقشہ جات بھی بنانے ہیں، دکھانے ہیں آپ کو، وہ بھی دکھائیں گے۔ اور اس میں مسجد اقصی کے علاوہ قبۃ الصخرہ، مصلی المروانی اور بہت سارے دروازے اور مینار اور براندے اور قبے اور اونچے اونچے چبوترے، اونچے اونچے ستون، پانی کی سبیلیں، یہ سب شامل ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد اقصی کے پورے خطے پر چھت نہیں ہے، بلکہ صرف جامع مسجد اور گنبد الصخرہ، قبۃ الصخرہ کی پر چھتیں موجود ہیں۔ باقی حصہ جو ہے اس کے صحن شمار ہوتے ہیں۔ اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے، وہ آپ کہیں پر بھی نماز کے اندر پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے۔ اور ہماری ان چھوٹی سی زندگیوں کے اندر ہمیں وہاں پر نماز کا موقع ملے، تو مسجد اقصی کے اندر جہاں پر بھی نماز پڑھی جائے گی تو یہ ثواب حاصل ہوگا کہ ہمیں 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور پھر مسجد اقصی کے اندر جامع مسجد، یہ جو جامع مسجد ہے یہ قبۃ الصخرہ کے جنوب میں، اس کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی سمت ہے، یہ وہیں پر واقع ہے۔ اور اس میں اس جامع مسجد کو آج کل لوگ مسجد اقصی تصور کرتے ہیں، جس کے اوپر وہ کالے سے رنگ کا گنبد ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ گولڈن سے رنگ کا گنبد ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اسے اسلامی دور میں سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادے سے انداز میں بنایا تھا۔ پھر اموی دور آیا تو اسے پوری شان و شوکت کے ساتھ تعمیر کیا گیا، اور اس کی لمبائی 80 میٹر، اس کی چوڑائی 55 میٹر ہے، اور اس کے اندر سنگ مرمر کے 53 اور عام پتھروں کے 49 ستون ہیں۔ ذرا سوچیں کہ 53 اور 49 کتنے ستون بنتے ہیں؟ 102 ستون، 102 ستونوں کی جگہ ہے وہ۔ اور خانہ کعبہ کی طرف ایک سبز رنگ کا قبہ ہے، اور اس جامع مسجد کے 11 دروازے ہیں، 7 دروازے شمال میں اور 1 دروازہ جنوب میں ہے، اور 1 مشرق میں ہے اور 2 مغرب میں ہے۔ پھر اسی طرح سے قبۃ الصخرہ، یہ اسلامی فن تعمیر کا ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ ہے جو آج تک روشن ہے، اور اسے ولید بن عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی 4 دیواری کے اندر تعمیر کیا تھا، اور جس کی شان و شوکت اور انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں اسے تعمیر کیا گیا، اور آج بھی یہ اسی شکل و صورت کے اندر موجود ہے، اور اس کی تقریباً جو عمر ہے وہ 1300 سال سے زیادہ ہے۔ اور یہ جامع مسجد کے شمال میں واقع ایک اونچے صحن پر بنا ہوا ہے، اور جامع مسجد کے شمالی دروازے سے نکلیں تو انسان جو ہے وہ اگر وضو خانے کی طرف جائے تو وضو خانے کے لیے گنبد الصخرہ سے گزر کر وہ جاتا ہے اور سیڑھیوں تک جائے گا، اور اس کی لمبائی شمال اور جنوب کی جانب سے 555 میٹر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک 350 میٹر ہے۔ کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے۔ 550 میٹر کا مطلب ہے آدھا کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ، اور 350 میٹر یہ اس کی چوڑائی ہے۔
اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قبۃ الصخرہ کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، جو ہمیں گولڈن کلر کا یہ جو نظر آتا ہے اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت ہے تو یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی کے اندر تعمیر ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں نے کچھ باتیں بنائی ہوئی ہیں اس کے متعلق، تو وہ بھی ذرا یہاں پر ہم ان کا رد بھی ساتھ ہی کرتے جائیں۔ نمبر ایک کہ اس کے اوپر ایک موتی رات کے وقت سورج کی طرح چمکتا ہے، اور پھر بخت نصر اسے لے گیا تھا، اس نے خراب کر دیا تھا، یہ غلط بات ہے۔ نمبر دو کہتے ہیں جی یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نمبر تین زمین پر تمام پانی اسی قبۃ الصخرہ کے نیچے سے نکلتے ہیں، نہیں جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ قبہ فضا میں لٹکا ہوا ہے، زمین سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ اور پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہیں، فرشتوں کی انگلیوں کے نشانات ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا زمینی عرش ہے اور خطہ زمین کے عین وسط میں واقع ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا عرش زمینی عرش نہیں ہے اور خطہ زمین کے یہ وسط میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو یہ بھی اوپر اٹھ گیا تھا، لیکن جبرائیل نے اسے ٹھہرنے کا حکم دیا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ گنبد الصخرہ کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کی وہی فضیلت ہے کہ یہ مسجد کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی، قبۃ الصخرہ کے بارے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا کوئی ثبوت اور بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ قبۃ الصخرہ کے متعلق یہ کہتے ہیں، تمام احادیث کو جھوٹا، ان کے بارے میں جو ایسی روایات ہیں ان کو جھوٹا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قبۃ الصخرہ کے متعلق کوئی جو احادیث بیان ہوئی ہیں تمام کی تمام جھوٹی اور من گڑت ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدموں کے نشان بتائے گئے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، جھوٹے لوگوں کی طرف سے بنائے گئے ہیں، اور وہیں انہیں مشہور کرنے کے لیے بھی ہیں تاکہ زائرین کی تعداد میں اضافہ ہو۔ اسی طرح عبداللہ بن حشام انصاری وہ لکھتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ عرفہ سے کچھ روز کچھ جاہل لوگ مسجد اقصی میں جمع ہوتے ہیں، اور انہوں نے کچھ لوگ صخرہ کا طواف کرتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت وہاں واپس چلے جاتے ہیں۔ کس دن؟ عرفہ کے دن، یعنی جب حج ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، اور اس کی کوئی بھی ضرورت ایسی چیز کی نہیں ہے۔ پھر مسجد اقصی کے دروازے ہیں کہ مسجد اقصی کی 4 دیواری میں لگائے گئے دروازوں کی تعداد 14 ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں مسجد کے شمالی اور مغربی سمت ہیں۔ پھر مسجد اقصی کے مینار ہیں، مسجد اقصی کے 4 مینار ہیں جنہیں عہد مملوکی خلفاء کے دور میں تعمیر کیا گیا، ان میں سے 3 مینار ایک ہی سمت میں ہیں اور ایک جو ہے وہ شمال کی سمت میں ہے۔ اسی طرح سے مصلی المروانی ہے، یہ مسجد اقصی کے جنوب میں ہے، اس کے 16 برآمدے ہیں، 8 دروازے ہیں، اور یہ اسے عہد بنو امیہ میں بنایا گیا ہے، اور عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں ایک مدرسے کا کام بھی یہاں پر لیا جاتا تھا، تب سے ہی اسے مروانی مصلی کا نام دیا گیا ہے۔ جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تو اسے گھوڑوں اور دیگر جانوروں کے باندھنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سلمان علیہ السلام اسے تعمیر کیا تھا۔ یہ محض ایک جھوٹ ہے، اور یہودی ذرائع ابلاغ نے یہ اسے گھڑ کر منتشر کیا ہے، پھیلایا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر جائے وضو ہے، سنگ مرمر سے بنا ایک گول شکل کا ایک خوبصورت حوض ہے، اور اس کے وسط میں ایک فوارہ ہے، اس کے چاروں طرف ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں جن سے نمازی وضو کرتے ہیں، اور یہ جامع مسجد اور قبۃ الصخرہ کے درمیان میں ہے۔ پھر دیوار براق ہے، یہ مسجد اقصی کے جنوب اور مغربی جو دیوار ہے اسے حائط البراق کہا جاتا ہے، اور اس کی لمبائی 50 میٹر ہے، اونچائی 20 میٹر ہے، اور یہ مسجد اقصی کا ہی ایک حصہ ہے، اور مسلمان اسے اپنی املاک تصور کرتے ہیں، اپنی ملکیت شمار کرتے ہیں، جبکہ یہودی اسے حائط المبکی دیوار گریہ، آپ دیکھتے ہوں گے اکثر مسجد اقصی کی فوٹوز، تو یہودی ایک جگہ سر لگا کر رو رہے ہوتے ہیں، یہ وہی دیوار ہے، اور اسے دیوار گریہ کا نام دیتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کا حصہ ہے۔ یہ ان یہودیوں کا دعویٰ ہے جو کہ سچ نہیں ہے۔ پھر کنویں ہیں، مسجد اقصی کے صحن میں کئی کنویں موجود ہیں جن کی تعداد تقریباً 26 ہے،
اور یہ کنویں مسجد اقصی کی چار دیواری کے اندر کھودے گئے ہیں تاکہ بارشوں کا پانی ان کنووں کے اندر جمع ہوتا رہے، ضائع نہ ہو، اور یہ کنویں پکے پتھروں کے بنے ہوئے ہیں اور ان میں سے کم ہی کوئی کنواں خراب ہوتا ہے۔ مسجد اقصی کا جو منہ ہے، ان کنواں کا منہ جو ہے وہ تندور کی طرح بنایا گیا ہے، تنگ ہے اور گول ہے، اور اس پر ایک بہت بڑا ڈھکن رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اندر کوئی چیز نہ گرے۔ پھر پانی کی سبیلیں ہیں مسجد کے اندر، اور پھر چبوترے ہیں اس مسجد کے اندر، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس میں یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا خطاب ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہم کل اپنی بات کو شروع کریں گے۔ کل جو ہے پانی کی سبیلیں اور چبوترے اور اگلے جو حصے ہوں گے انشاءاللہ اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ آپ کے کچھ سوالات اگر کسی کے ہوں تو وہ واٹس ایپ سے یا زوم سے کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ 2-4 منٹ ہیں، آج کچھ شاید رونے کی وجہ سے اب سر میں درد شروع ہو گئی ہے، تو مزید آگے شو کنٹینیوز نہیں کرتے، ویسے بھی 35 منٹ کیونکہ ہو چکے ہیں تو پھر لیکچر بند ہو جائے گا۔ کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے واٹس ایپ سے یا زوم سے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب وہ جو تھا آپ نے بتایا بلیک اور یلو گنبد والا جی مسجد اقصی کا، جی جی وہ کچھ اس دن گروپ میں ہم لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کسی نے کیا تھا کہ بلیک ہے یا یلو صحیح۔ دیکھیں جی، وہ جو یلو کلر کا گنبد ہے نا وہ مسجد کا ہی حصہ ہے، وہ مسجد نہیں ہے۔ جو گولڈن کلر کا آپ کو گنبد نظر آتا ہے نا وہ مسجد کا ہی حصہ ہے، وہ مسجد کے صحن میں ہی بنا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم آپ کو ایک نقشہ دکھائیں گے اس میں مسجد کی پوری چار دیواری ہوگی اور اس کو پورا انشاءاللہ ہم الیبوریٹ کریں گے آپ کے ساتھ۔ مزید کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ آمین و ایاک۔ جی کوئی بندہ مائک آن کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ جی میری والدہ کی طبیعت آگے سے بہتر ہے الحمدللہ، آج اسپتال لے کے گئے تھے، واپس لے آئے ہیں، کچھ بہتر ہیں الحمدللہ۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کر دے۔ اللہ کے لیے بھی دعا کروانی ہے۔ جی ضرور انشاءاللہ العزیز، آپ لوگ دعا کیجیے، بس یہی کافی ہے انشاءاللہ۔ اللہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تحنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا عنک وارض عنا۔ یا اللہ تو ہمارے ان مجاہدین بہن بھائیوں کی مدد فرما جو مجاہدین اور مواحدین جو تیرے دین کی نصرت کے لیے اس میدان کے اندر برسر پیکار ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کو جا سکیں۔ کہ اللہ تو قوی ہے، اللہ تو قوی ہے، تو حی القیوم ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اللہ تو وہ ناصر ہے جسے خود کسی نصرت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نصرت بھی تیری مخلوق ہے، اللہ تم اس نصرت کو اپنے بندوں پر لکھ دے۔ اللہ وہ بھائی، وہ ہماری بہنیں، اللہ ہم ان کا حال دیکھ کر صرف تیرے آگے گڑ گڑا سکتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے نبی کی امت ہے، ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمارے اندر پھر کسی کو سلطان صلاح الدین ایوبی بنا دے،
اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما جو کسی بھی طریقے سے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ میری والدہ ماجدہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن بھائیوں نے جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دلی نیک خواہشات کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔